میری مدد کریں پلیز، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ رات کے تیسرے پہر ہسپتال کی سنسان اور خاموش راہداری میں رملہ کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کے ننگے پیروں سے خون رس رہا تھا اور وہ بری طرح لنگڑاتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماہر بیگ اور اس کے آدمیوں سے بھاگتے بھاگتے اس کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس کی سانسیں سینے میں بری طرح الجھ رہی تھی اور اسے لگا تھا کہ جو شخص لوگوں کی جان لیتا ہو وہ کم از کم ہسپتال جیسی جگہ پر تو موجود نہیں ہوگا۔ وہاں کاؤنٹر کے پاس ڈیوٹی پر صرف ایک ڈاکٹر موجود تھا جس کا چہرہ سرجیکل ماسک سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، جبکہ اس کی گہری سرمئی آنکھیں رملہ کی اجڑی ہوئی حالت کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ رملہ کے کانپتے قدم لڑکھڑاتے اور وہ فرش پر گرتی، اس ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور قریبی بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ شخص انتہائی خاموشی سے اس کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے رملہ کے زخمی پیروں پر دوا لگا کر پٹی باندھنا شروع کر دی۔ رملہ درد اور خوف کے مارے مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ پولیس کو بلا لیں پلیز، وہ گینگسٹر مجھے ڈھونڈ لے گا، آپ کو نہیں معلوم وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ وہ روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی، لیکن اس ڈاکٹر نے کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اس کی پٹی مکمل کی اور پھر اس کے لیے کھانے کی ایک ٹرے لا کر رکھ دی۔ رملہ جو کئی دنوں سے بھوکی تھی، وہ سب کچھ بھول کر جلدی جلدی نوالے نکلنے لگی اور اسے لگا جیسے وہ آخر کار اس مافیا کے جنگل سے بچ کر ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ فرسٹ ایڈ لینے اور کھانا کھانے کے بعد رملہ کی جان میں کچھ جان آئی اور اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں قدرے بحال ہونے لگی، مگر اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک سرد اور سپاٹ آواز ٹکرائی جس نے اس کے جسم کا سارا خون منجمد کر دیا۔ اب طبیعت کچھ سنبھل گئی ہو تو حساب کتاب کی بات کر لیں مسز ماہر۔ انتہائی سرد لہجے میں ادا کیے گئے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس شخص نے آہستگی سے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ ماہر بیگ کا وہ روبدار چہرہ سامنے آتے ہی رملہ کی سانسیں گلے میں ہی اٹک گئیں اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ رملہ کی آواز دہشت سے لرز رہی تھی اور وہ بیڈ پر گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے لگا جیسے موت خود چل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں خوف سے پوری طرح پھیل گئی تھیں۔ خدا کے لیے مجھے مت لے کر جاؤ، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم جانتے ہو نا کہ میرا اس فرض سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماہر نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کے بجائے انتہائی سنجیدہ اور سرد لہجے میں جواب دیا، تم مجھ سے بھاگ کر میرے ہی پاس آ گئی ہو رملہ، ایک ہفتے سے تم سڑکوں پر خوار ہو رہی ہو، اب چپ چاپ بنا کوئی تماشا کیے میرے ساتھ چلو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری پہنچ سے دور جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ رملہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم ایک گینگسٹر ہو، میرے بھائی نے پیسے لیے ہیں، تم اس سے جا کر حساب لو، میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ ماہر کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی نرم تاثرات نہیں ابھرے، اس کی سرمئی آنکھیں بالکل پرسکون تھیں اور اس نے رملہ کی منتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، خود چل کر جاؤ گی یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے میرے ساتھ چلو، ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ ماہر کے لہجے کی سرد مہری اور آنکھوں کا روب دیکھ کر رملہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس میں مزید بحث کرنے یا مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ روتی رہی اور ماہر اسے زبردستی ہسپتال سے نکال کر باہر کھڑی اپنی گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی کا پورا سفر ایک عجیب سی گٹھن اور خاموشی میں گزرا۔ رملہ کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ ماہر کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں اور اس نے پورے راستے ایک لفظ نہیں بولا۔
کافی دیر بعد گاڑی شہر کے ہجوم سے دور ایک انتہائی پرتعیش اور خفیہ پینٹ ہاؤس کے تہخانے میں رکی۔ ماہر اسے گاڑی سے نکال کر لفٹ کے ذریعے اوپر لے آیا اور ایک شاندار مگر ویران کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب تک میں نہ کہوں اس کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہر نے انتہائی سپاٹ لہجے میں ہدایت دی۔ یہاں تمہارے آرام کا ہر سامان موجود ہے، دروازہ باہر سے لاک رہے گا، اس لیے بھاگنے کی کوشش میں ہلکان نہ ہوتی رہنا۔ یہ کہہ کر ماہر نے دروازہ بند کیا اور باہر سے لاک کر دیا۔ رملہ وہیں دروازے کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اچانک اس اندھے کنویں میں کیسے گر گئی۔ کمرے کی تنہائی میں اسے اپنا سارا ماضی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگا۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ایسی تاریک نہیں تھی۔ اس کا باپ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب اس کا سوتیلا بھائی کامران اور اس کی بیوی نائلہ تھے۔ رملہ کے باپ کی پہلی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا، اور جب کامران 4-5 سال کا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن خاندان والوں کے شدید دباؤ اور بچے کی پرورش کی خاطر اسے دوسری شادی کرنی ہی پڑی۔ رملہ کی ماں بہت نرم دل اور اچھی خاتون تھی۔ اس نے کامران کا بالکل سگی ماں کی طرح خیال رکھا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو آور چینل۔ ویورز، کچھ کہانیاں دل کو چھو جاتی ہیں اور کچھ دل میں گھر بنا لیتی ہیں۔ آج کی کہانی کیسی ہے یہ تو آپ جب آخر تک اس کہانی کو سنیں گے پھر ہی پتہ چلے گا۔ اور ایک اور بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی، وہ یہ کہ کہیں یہ سبسکرائب کا بٹن آپ کو کاٹتا تو نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ضرور اس بٹن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے دل کو چھو لینے والی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن کامران کے دل میں بچپن سے ہی اپنی سوتیلی ماں کے لیے ایک عجیب سی نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں کی جگہ لینے آئی ہے۔ پھر جب رملہ کی پیدائش ہوئی تو ڈلیوری کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے رملہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے رملہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا، جس سے کامران کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رملہ کی وجہ سے اس کا باپ اس سے دور ہو گیا ہے اور باپ کی ساری توجہ صرف اس چھوٹی بچی پر مرکوز رہتی ہے۔ اسی نفرت نے کامران کو باغی بنا دیا تھا، اور وہ بچپن سے ہی رملہ کو اپنی خوشیاں چھیننے والی دشمن سمجھتا تھا۔ اور سونے پہ سہاگا کامران کی شادی ہوئی تو اس کی بھابھی نائلہ کی نفرت تو کامران سے بھی آگے نکل گئے۔ باپ کی زندگی تک تو وہ خاموش رہا، لیکن باپ کے مرتے ہی اس نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کامران ایک عادی جواری بن چکا تھا۔ جوئے کی لت نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ جوئے میں کروڑوں روپے ہار کر خود کو ایک خطرناک مافیا کے سرغنہ کا مقروض کر چکا تھا۔ جب مافیا والوں نے پیسوں کا تقاضا کیا تو کامران نے ان پیسوں کے بدلے اپنی جوان سال اور معصوم بہن کا سودا کر لیا۔ رملہ کو وہ رات نہیں بھولتی تھی جب وہ اس گھر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ خدا کا خوف کرے بھابھی، رملہ نے روتے ہوئے نائلہ کے ہاتھ پکڑے تھے۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ لوگ مجھے کسی گینگسٹر کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت بھیجیں۔ نائلہ نے زہر خند لہجے میں جواب دیتے ہوئے اسے زور سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام بھی نہ لینا۔ کہاں تم اور کہاں میری بیٹی؟ میری بیٹی کو تو میں کسی شہزادے سے بیاؤں گی۔ تمہارا تو یہی انجام ہونا تھا، منحوس لڑکی۔ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، پھر ہمارے باپ کو ہم سے چھین لیا۔ آج تو اس گھر سے دفع ہو جائے گی تو ہماری جان بھی چھوٹے گی اور کروڑوں روپے کا قرض بھی اترے گا۔ اسی وقت کامران غصے سے بھرا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ یہ اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ باہر قاضی آ چکا ہے اور وہ بندہ بھی بیٹھا ہے۔ اگر اس نے غصے میں آ کر گولیاں چلا دی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کامران نے آگے بڑھ کر رملہ کو بازو پکڑا اور اسے زمین سے اٹھایا۔ بھائی، میں آپ کی بہن ہوں، رملہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے مت بھیجیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ آپ مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں۔ تم میری کوئی بہن نہیں ہو،
تم صرف ایک بوجھ ہو جو آج میں اتار رہا ہوں. مجھے خود بھی نہیں معلوم اس بندے کا اصل نام کیا ہے اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے. بس وہ مافیا کا سرغنہ ہے اور تم آج سے اس کی ملکیت ہو. چپ چاپ باہر چلو ورنہ میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا. کامران نے بے دردی سے اسے جھٹکا دیتے ہوئے کہا. رملہ کو زبردستی گھسیٹ کر ڈرائنگ روم میں لایا گیا جہاں صوفے پر ایک نامعلوم شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر تفکر اور سختی تھی. قاضی نے نکاح کے بول پڑھائے تھے اور رملہ نے روتے ہوئے ان کاغذات پر دستخط کر دیے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ اسے لے جانے کے لیے اٹھے تھے اچانک باہر شدید فائرنگ کی آوازیں آنے لگی تھیں. اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رملہ پچھلے دروازے سے بھاگ نکلی تھی اور پچھلے ایک ہفتے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ہسپتال میں ماہر بیگ کے سامنے آ گئی. ساری رات جاگنے اور رونے کی وجہ سے رملہ کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی. کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آنے والی صبح کی روشنی نے اسے احساس دلایا کہ وہ اب تک اسی فرش پر بیٹھی ہے. اچانک دروازے کا لاک کھلا اور ماہر کمرے میں داخل ہوا. اس نے ایک نظر فرش پر بیٹھی رملہ پر ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑی دوائیاں اور پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. رملہ اسے دیکھتے ہی سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی. یہ دوائیاں کھا لو، تمہارے پیروں کے زخم خراب ہو سکتے ہیں. ماہر کی آواز میں ایک عجیب سا تحکم تھا لیکن وہ چیخ نہیں رہا تھا. تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ رملہ نے ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ مجھ سے یہ روز روز کا خوف برداشت نہیں ہوتا. تم مافیا کے لوگ ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تو پھر مجھے اس طرح قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ماہر کے قدم جو دروازے کی طرف جا رہے تھے اچانک رک گئے. وہ مڑا اور آہستگی سے چلتا ہوا رملہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا. رملہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا. ماہر نے بہت گہری نظروں سے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا. اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا یا کوئی نقصان پہنچانا ہوتا رملہ، تو تم اس وقت میرے پینٹ ہاؤس کے اس کمرے میں بالکل محفوظ نہ ہوتی. ماہر کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن اس میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے رملہ کو حیران کر دیا. میری قید سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتی، اور اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا. اس لیے اب اپنے دماغ سے یہ خوف نکال دو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا ہوں. تم یہاں محفوظ ہو اور یہی تمہاری حقیقت ہے. چپ چاپ دوائیاں کھا لو. یہ کہہ کر ماہر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ رملہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی اپنے کانپتے وجود کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے. ایک سفاک گینگسٹر اس کے ساتھ اتنی تمیز سے پیش کیوں آ رہا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی. وہ تو اسے کوئی خونخوار درندہ سمجھتی تھی جو شاید اسے دیکھتے ہی نوچ ڈالے گا، لیکن ماہر کی آنکھوں میں موجود وہ عجیب سا ٹھہراؤ رملہ کو بار بار الجھن میں ڈال رہا تھا. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیوں کو دیکھا اور پھر اپنے زخمی پیروں کی طرف جن پر ماہر نے اپنے ہاتھوں سے پٹی کی تھی. وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے خاموشی سے دوائیاں کھا لی. پینٹ ہاؤس میں دن انتہائی خاموشی سے گزرنے لگے. ماہر کا رویہ رملہ کے ساتھ بے حد سرد اور سپاٹ رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی رملہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا گھٹیا حرکت کی تھی جس سے رملہ کو اس سے خوف آتا. وہ صبح سویرے اس کے لیے ناشتہ لاتا اور پھر سارا دن غائب رہتا. رات کو دیر سے لوٹتا تو اس کے لیے کھانا لاتا اور اس کی دوائیوں کو سختی سے دھیان رکھتا. رملہ کو یہ بات بہت حیران کن لگتی تھی کہ ایک مافیا کا بندہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا اتنا خیال کیوں رکھ رہا ہے. وہ جب بھی ماہر کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے وہاں ظلم یا ہوس کے بجائے ایک عجیب سا دکھ اور ویرانی نظر آتی. آہستہ آہستہ رملہ کے دل سے اس کا خوف کم ہونے لگا تھا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ یہ انسان اندر سے ویسا نہیں ہے جیسا یہ بظاہر نظر آتا ہے. ایک رات رملہ کو زخموں کی وجہ سے تیز بخار ہو گیا. وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور بیڈ پر پڑی کرہا رہی تھی. ماہر رات گئے واپس لوٹا تو رملہ کی حالت دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں
اس نے فوراً پانی کی پٹیاں لا کر رملہ کے ماتھے پر رکھنا شروع کر دی۔ رملہ نے نیم غنودگی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے مت مارنا پلیز، وہ بخار کی شدت میں بڑبڑا رہی تھی۔ ماہر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے رملہ کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بہت نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کوئی تمہیں نہیں مارے گا رملہ، جب تک میں یہاں ہوں موت بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، تم بالکل محفوظ ہو۔ ماہر کی دھیمی اور پرسکون آواز نے جیسے رملہ پر کوئی جادو کیا۔ اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ ساری رات ماہر اس کے سرہانے بیٹھا اس کی پٹیاں بدلتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں رملہ کے لیے ایک عجیب سی فکر تھی جو وہ بیداری میں کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگلی صبح جب رملہ کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا، لیکن جسم میں شدید کمزوری تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور ماہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ رملہ نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو وہاں ناشتہ اور دوائیاں رکھی تھیں۔ رملہ واش روم جانے کے لیے بیڈ سے اٹھی، لیکن کمزوری اور پیروں کے زخم کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل فرش پر گرتی، ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا اور ماہر اندر داخل ہوا۔ رملہ کو گرتا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد بازو حصار کر کے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا کر تھام لیا۔ رملہ کے دل کی دھڑکن ایک دم بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ماہر کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ماہر کی سرمئی آنکھوں میں شدید غصہ اور فکر مندی ابھری تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ماہر نے اسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے سیدھا کھڑا کیا، لیکن اس کی گرفت اب بھی رملہ کی کمر پر مضبوط تھی۔ گر کر ہڈیاں توڑوانی ہے کیا اپنی؟ پیروں پر چلا نہیں جا رہا تو اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے واش روم جانا تھا، مجھ سے اور نہیں لیٹا جا رہا تھا، رملہ نے نظریں جھکا کر ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل ماہر کی اس قربت اور ڈانٹ پر عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تو مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی تو؟ زبان دی ہے نا خدا نے مدد مانگنے کے لیے، مدد مانگ لیا کرو، خود کو بلا وجہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماہر نے سبات لہجے میں کہا اور اسے اپنے سہارے سے چلاتا ہوا واش روم کے دروازے تک لے گیا۔ اندر جا سکتی ہو خود یا اس کے لیے بھی مدد چاہیے؟ ماہر نے آبرو اچکا کر پوچھا تو رملہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں چلی جاؤں گی، اس نے جلدی سے کہا اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو ماہر وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ رملہ کو سہارا دیا اور لا کر بیڈ پر بٹھا دیا، پھر خاموشی سے سائڈ ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہو؟ رملہ نے آخر کار ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کئی دنوں سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ تم تو ایک گینگسٹر ہو، تم لوگوں کی جانیں لیتے ہو، پھر تم میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہو؟ تم مجھے اس طرح قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ماہر جو اسے پانی کا گلاس دے رہا تھا، اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی طوفان اور پھر فوراً ہی سرد مہری کی چادر میں چھپا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور رملہ سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں کروڑوں کے بدلے حاصل کیا ہے میں نے، ماہر نے انتہائی کاٹ دار اور شفاف لہجے میں جواب دیا۔ تو ظاہر ہے اپنی اتنی مہنگی چیز کا خیال تو مجھے رکھنا پڑے گا نا، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ جب تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں اپنے اصلی مقصد کے لیے استعمال کروں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان فضول سوالوں پر دماغ ضائع کرنے کے بجائے چپ چاپ اپنا ناشتہ کرو اور اپنی صحت پر دھیان دو۔ ماہر کے الفاظ میں ایک ایسی صفاقی شامل تھی جس نے رملہ کے دل کو تکلیف دی۔ اس نے رملہ کو مزید کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رملہ وہیں بیڈ پر بیٹھی ماہر کے آخری جملے پر غور کرتی رہی۔ اصلی مقصد کے لیے استعمال کروں، کیا مطلب تھا اس کا؟ رملہ کا دل ایک بار پھر انجانے خوف سے دھڑکنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل ماہر کی اس شفاف بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پچھلے چند دنوں میں ماہر کی آنکھوں میں جو نرمی اور فکر دیکھی تھی وہ کسی درندے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی اس خاموشی میں ایک ایسا الجھاؤ تھا جو رملہ کو ماہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی پراسراریت میں گم ہونے لگی تھی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ رملہ کے زخم اب کافی حد تک بھر چکے تھے اور وہ آسانی سے چل پھر سکتی تھی،
ایک دوپہر ماہر اس کے کمرے میں آیا تو وہ قدرے جلدی میں لگ رہا تھا۔ اس نے بلیک لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا پڑا ہے، رات تک واپسی ہوگی، ماہر نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی چیک کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے زخم اب بہتر ہیں، اس لیے میں کمرے کا دروازہ ان لاک چھوڑ رہا ہوں۔ تم چاہو تو لاؤنج میں جا کر بیٹھ سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا مین ڈور کا پاسورڈ تمہیں نہیں معلوم، اس لیے باہر بھاگنے کی بیوقوفی مت کرنا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، رملہ نے جلدی سے کہا۔ اور ہاں، ایک بات اور۔ ماہر دروازے سے باہر نکلتے نکلتے رکا اور مڑ کر انتہائی روب دار لہجے میں بولا، لاؤنج کی دائیں طرف جو آخری کمرہ ہے، اس طرف جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی درمیان میں کیوں رک گئی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے جلدی سے دکھایا جائے، لیکن یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں چند منٹوں کے لیے آپ سے بات چیت کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کہانیوں کا سلسلہ جاری رہے تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں۔ وہ بھی سوچتا ہوگا کہ آخر میں کس کام ہوں، تو ضرور سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں، ہمارے ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ سمجھ آ گئی تمہیں؟ جی، رملہ نے ڈرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ماہر نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور پھر تیزی سے پینٹ ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد پینٹ ہاؤس میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ رملہ کافی دیر تک کمرے میں ہی بیٹھی رہی، لیکن پھر مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ اکتا گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں آ گئی۔ پینٹ ہاؤس حد سے زیادہ پرتعیش اور شاندار تھا، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی رونق نہیں تھی۔ ہر چیز بلیک اور گرے تھیم پر بنی ہوئی تھی، جو ماہر کی پراسرار شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ رملہ کافی دیر تک لاؤنج کی آرائشی اشیاء دیکھتی رہی۔ اچانک اس کی نظر لاؤنج کی دائیں طرف بنی راہداری کے آخری کمرے میں پڑی، جس کے بارے میں ماہر نے سختی سے منع کیا تھا۔ رملہ کو حیرت ہوئی کہ ماہر جلدی میں شاید اس کمرے کا دروازہ پوری طرح لاک کرنا بھول گیا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا اور اندر سے ایک عجیب سی مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ تجسس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور رملہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، اگر ماہر کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ رملہ نے خود کو روکا، لیکن پھر اس کے اندر سے آواز آئی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتا ہے؟ کہیں اس نے وہاں کوئی لاش تو نہیں چھپا رکھی؟ رملہ کا خوف اور تجسس عروج پر تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی اندر کا منظر دیکھ کر رملہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، جس پر بے شمار لوگوں کی تصویریں لگی تھیں، اور ان تصویروں کو سرخ دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ رملہ چلتی ہوئی بورڈ کے بالکل قریب گئی۔ بورڈ کے وسط میں ایک انتہائی خوفناک شکل والے آدمی کی تصویر لگی تھی، اور اس تصویر کے نیچے موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، زوریس، قبضہ مافیا اور انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا سرغنہ۔ یہ سب پڑھتے ہی رملہ کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے فوراً وہ رات یاد آئی جب کامران نے اس کی زبردستی شادی اس ماہر سے کروائی تھی۔ بھائی نے تو یہی کہا تھا کہ وہ قبضہ گروپ کا مافیا ہے، تو کیا وہ شخص جس سے میرا نکاح پڑھایا گیا تھا وہ… کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، کیا ماہر اس زریس کا باس ہے؟ اس کے ساتھ ہی رملہ کی نظر بورڈ پر لگی ایک اور تصویر پر پڑی۔ وہ ایک انتہائی پیاری اور معصوم سی بچی کی تصویر تھی، لیکن اس تصویر پر کسی نے بے دردی سے خون کے چھینٹے گرا رکھے تھے۔ رملہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ساتھ پڑی میز پر نظر ڈالی، جہاں بہت سی فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ رملہ نے ڈرتے ڈرتے ایک فائل کھولی۔ اس پر موٹے حروف میں درج تھا، انسانی اعضاء کی فروخت کا ریکارڈ، کڈنی اور لیور کی ڈیمانڈ۔ رملہ کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے ان ساری کڑیوں کو جوڑ رہا تھا۔ ماہر ایک گینگسٹر تھا۔ اس نے رملہ کو کروڑوں روپے دے کر خریدا تھا۔ وہ اس کی دوائیوں اور صحت کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا تھا تاکہ وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائے۔
اور آج صبح ہی تو اس نے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے اصلی مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ ان تمام باتوں کا صرف ایک ہی بھیانک مطلب نکلتا تھا جو رملہ کے ذہن میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا تھا۔ یا اللہ! رملہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور اس کی آنکھوں سے وحشت زدہ آنسو بہنے لگے۔ یہ ماہر کوئی عام مافیا نہیں ہے، یہ درندہ تو لوگوں کی اعضاء نکالتا ہے۔ اس نے اس معصوم بچی کو بھی اس لیے مارا ہوگا اور اب اس نے مجھے بھی اس لیے یہاں قید کر رکھا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ مجھے کاٹ کر میرے اعضاء بیچ سکے۔ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو اس کی نرمی کو اس کی اچھائی سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اپنے شکار کو تیار کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ درندہ واپس آ کر میرے ٹکڑے کر دے۔ مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ رملہ خوف اور صدمے سے کانپتی ہوئی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے اب پینٹ ہاؤس کی ہر چیز سے، ہر دیوار سے دہشت آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے مین ڈور کے پاس پہنچی اور اس کے ہینڈل کو زور زور سے کھینچنے لگی، لیکن ڈور پاس ورڈ سے لاک تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی میں ہر ممکن پاس ورڈ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے کو پیٹا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی موت اپنے بالکل سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ماہر کے لیے اس کے دل میں جو تھوڑی بہت نرمی اور کشش پیدا ہوئی تھی وہ ایک ہی پل میں شدید نفرت اور خوف میں بدل چکی تھی۔ اب اسے بس ماہر کے واپس آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اس درندے کے منہ پر اس کی گھناؤنی حقیقت مار سکے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور پینٹ ہاؤس کے اندر کی خاموشی مزید بھیانک ہو چکی تھی۔ رملہ مین ڈور کے پاس فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا ذہن اسی کمرے اور ان خوفناک فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر موت اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا اور وہ بار بار دروازے کے ہینڈل کو دیکھتی تھی جو پاس ورڈ کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل ماہر واپس آئے گا اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے اپنے دماغ میں ماہر کا ایک بے حد خوفناک روپ بنا لیا تھا جو ایک درندے سے کم نہیں تھا۔ گھنٹوں اسی اذیت میں گزر گئے اور پھر اچانک دروازے کا لاک کلک کی آواز کے ساتھ کھلا۔ رملہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور وہ تیزی سے پیچھے کھسک کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دروازہ کھلا اور ماہر اندر داخل ہوا۔ اس نے حسب معمول بلیک لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکان نمایاں تھی، لیکن رملہ کو زمین پر اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ رملہ کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور وحشت زدہ چہرہ دیکھ کر ماہر کی پیشانی پر فکر کی سلوٹیں بڑھ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہاں فرش پر کیوں بیٹھی ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن رملہ کسی بھپری ہوئی زخمی بلی کی طرح پیچھے ہٹی اور پوری طاقت سے چیخی، دور رہو مجھ سے، تم ایک جانور ہو، ایک درندے ہو تم، مجھے ہاتھ مت لگانا ماہر بے، میں جان دے دوں گی لیکن تمہارے گھناؤنے ارادے پورے نہیں ہونے دوں گی۔ رملہ کی چیخی آواز پورے لاؤنج میں گونجی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ ماہر کے ہاتھ وہیں ہوا میں ہی رک گئے اور اس نے انتہائی حیرت اور شدید غصے سے رملہ کو دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی جو صبح تک بالکل پرسکون تھی اب اس طرح پاگلوں کی طرح چیخ رہی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رملہ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے جو تم اس طرح چلا رہی ہو؟ ماہر کا لہجہ ایک دم سرد اور روبدار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور صوفے پر پھینک کر رملہ کی طرف غصے سے قدم بڑھائے۔ میں صبح سے باہر خوار ہو رہا ہوں اور تم یہاں کوئی نیا ڈرامہ لے کر بیٹھ گئی ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ رملہ روتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور اس کا پورا جسم نفرت اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ تم صرف ایک گینگسٹر نہیں ہو ماہر، تم اس سے بھی بڑے سفاک قاتل ہو۔ تم لوگوں کے اعضاء نکالتے ہو، تم معصوم بچوں کو مارتے ہو، تم نے اس چھوٹی سی جان کو بھی نہیں چھوڑا اور اب تم مجھے بھی مار دو گے، لیکن میں تمہارے یہ ارادے کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ میں خود کو ختم کر لوں گی لیکن تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ رملہ کے منہ سے یہ الفاظ سننا تھا کہ ماہر کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔
اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بالکل سپاٹ ہو گیا تھا اور پھر اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان ابھرا جس نے رملہ کو اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ ماہر کی رگیں تن گئیں اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر رملہ کا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ رملہ کی چیخ نکل گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں یہ سب کس نے کہا ہے اور تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ماہر کی آواز میں ایک ایسی دھار تھی جو رملہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم کس بچی کی بات کر رہی ہو اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رملہ نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور روتے ہوئے چلائی، تم نے منع کیا تھا نا مجھے اس آخری کمرے میں جانے سے، لیکن میں وہاں گئی تھی۔ میں نے دیکھا ہے وہ کنٹرول روم اور وہ تصویریں۔ بتاؤ کون ہے وہ بچی اور کہاں ہے وہ بچی؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جس کی تصویر تم نے کمرے میں لگا رکھی ہے، جس پر خون کے چھینٹے ہیں، تم نے اس کی اعضا نکال کر اسے مار دیا نا۔ تم نے اس معصوم جان کو بھی نہیں چھوڑا اور اب تم مجھے بھی اس لیے دوائیاں کھلا پلا رہی ہو تاکہ میرے اعضا بیچ سکو۔ تم ایک خون خوار جانور ہو۔ یہ سننا تھا کہ ماہر پر جیسے کسی نے آسمان سے بجلی گرا دی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی گرفت رملہ کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ صدمے اور ایک ایسے درد نے لے لی جو ناقابل برداشت تھا۔ وہ بے یقینی سے رملہ کو دیکھنے لگا۔ ماہر نے آگے بڑھ کر رملہ کو دونوں کندھوں سے اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ رملہ کی ہڈیاں دکھنے لگیں۔ اس نے رملہ کو جھنجھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایسی تکلیف دہ اور بھاری آواز میں چلایا جس نے رملہ کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بچی میری سگی بہن تھی رملہ، میری جان تھی وہ، میری گڑیا تھی وہ جسے تم میرا شکار سمجھ رہی ہو۔ ماہر کی آواز پھٹ گئی تھی اور اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے، جسے اس زریز کے درندے صفت مافیا نے اغوا کر کے بے دردی سے مار دیا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ تم مجھے قاتل کہہ رہی ہو، تم مجھے درندہ کہہ رہی ہو۔ میں قاتل نہیں ہوں رملہ، میں تو آرمی کا ایک سرجن ہوں۔ میں تو لوگوں کی جانیں بچاتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، موت نہیں۔ رملہ پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں ماہر کے روتے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماہر کی گرفت رملہ کے کندھوں پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور اس کے چوڑے اور مضبوط کندھے سسکیوں سے ہلنے لگے۔ ایک اتنا مضبوط اور روبدار انسان اس وقت ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رملہ کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں میجر ماہر ہوں، سرجن تھا رملہ۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی اذیت تھی کہ رملہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ جب میری چھوٹی بہن کو زریز کے آدمیوں نے پیسوں کے لیے اغوا کیا اور اس کے اعضا نکال کر اسے مار دیا تو میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرے والد بھی آرمی میں میجر تھے۔ منال بہت چھوٹی تھی جب ایک حادثے میں ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا۔ وہ بچی میری زندگی کا واحد سہارا تھی اور انہوں نے اسے بے دردی سے کاٹ ڈالا۔ میں نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ میں ان درندوں کو ختم کر کے رہوں گا۔ میں نے آرمی کے ساتھ مل کر یہ سارا مشن پلان کیا تھا۔ میں نے خود کرنل سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اس مشن پر اکیلے کام کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ میری بہن کا بدلہ تھا۔ میں نے اپنی سرجن کی جاب سے کچھ عرصے کے لیے بریک لی اور اپنا حولیہ بدل کر ایک گینگسٹر کی روح میں اس انڈر ورلڈ میں شامل ہو گیا تاکہ میں اس زریز تک پہنچ سکوں جس نے میری بہن کو مجھ سے چھینا تھا۔ ماہر کی ہر بات رملہ کے دل پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بدھ بن کر اسے سن رہی تھی اور اس کے اپنے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کتنا غلط سمجھ رہی تھی اس شخص کو جو خود اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ انڈر ورلڈ والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں آرمی کا بندہ ہوں۔ میں نے ان کے بیچ اپنا اعتبار بنایا اور ان کے ہر گھناؤنے دھندے کی فائلیں اور ثبوت اکٹھے کیے جو تم نے اس کمرے میں دیکھے۔ ماہر نے کھڑے ہو کر رملہ کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب ندامت اور پچھتاوے کے آنسو بھر آئے تھے۔ اور جب مجھے اپنے مخبروں سے پتہ چلا کہ زریز ایک جواری سے اس کی بہن کو خرید رہا ہے
تو میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں ایک اور معصوم جان کو اس درندے کے ہاتھ چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے مافیا کے روپ میں جا کر زریز سے پہلے تم سے نکاح کر لیا اور تمہیں وہاں سے لے آیا تاکہ تمہیں بچا سکوں۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا رملہ، اور تم مجھے ہی اپنی موت سمجھ بیٹھی۔ تم نے مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگا دیا۔ یہ ساری حقیقت جان کر رملہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اسے اپنے شک پر، اپنی سوچ پر اتنی شدید شرمندگی ہوئی کہ وہ وہیں زمین پر گر جانا چاہتی تھی۔ جس انسان نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی، جس نے اس کی عزت بچائی، جو خود اتنے بڑے دکھ سے گزر رہا تھا، وہ اسے قاتل اور جانور سمجھتی رہی۔ رملہ کے آنسوؤں کا سیلاب مزید شدت اختیار کر گیا۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور بے ساختہ ماہر کے قریب جا کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کا پورا وجود ندامت اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں ماہر، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا، میں کتنی بیوقوف ہوں۔ رملہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ آپ اتنے اچھے، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور میں آپ کو کیا کچھ کہتی رہی۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا، میرا یقین کریں میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے لگا کہ آپ بھی ان مافیا والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ مجھے کوئی بھی سزا دے دیں، لیکن مجھے یوں حقارت سے مت دیکھیں۔ ماہر کے دل پر چھائی ساری برف رملہ کے ان آنسوؤں اور اس کی سچی ندامت سے پگھلنے لگی۔ اس نے رملہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا اپنا غصہ پانی ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط بازو رملہ کے گرد لپیٹ لیے اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رملہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماہر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن رملہ کو یوں اپنے حساروں میں دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے سینے کی ساری جلن ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ بس کر دو رملہ، مت رو۔ تم نے جو کچھ بھی سوچا وہ حالات کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی بھی تمہاری جگہ ہوتا تو یہی سوچتا۔ ماہر نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا، اور رملہ کا چہرہ اپنے سینے سے اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے اپنے انگوٹھوں سے رملہ کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنی بہن کو تو نہیں بچا پایا رملہ، لیکن اس وقت میرا سب سے بڑا مقصد تمہیں بچانا ہے۔ ماہر کے سرمئی آنکھوں میں اس وقت اتنی گہری محبت اور تحفظ تھا کہ رملہ اس میں ڈوبتی چلی گئی۔ اور اس وقت تمہارا شوہر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بھی ہے۔ میں تمہیں اس گندگی سے بہت دور لے جاؤں گا۔ ایک دفعہ تم محفوظ ہو جاؤ، یہ مشن ختم ہو جائے اور زریز اپنے انجام کو پہنچ جائے، اس کے بعد اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی کی خوشحال زندگی جی سکو۔ یہ سن کر رملہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی خوبصورت آنکھیں ماہر کی آنکھوں سے جا ٹکرائی، جن میں اب ایک نیا جذبہ جاگ رہا تھا۔ اور اگر میں آزاد نہ ہونا چاہوں تو؟ رملہ نے انتہائی دھیمی مگر پرکشش آواز میں وہ سوال کیا، جس نے ماہر کے اندر چلتی ہوئی تیز ہواؤں کو ایک دم ساکت کر دیا۔ ماہر نے شدید حیرت اور ایک انجانی سی خوشی کے ساتھ رملہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدلنے لگے تھے۔ رملہ کی آنکھوں میں موجود سچائی، اعتبار اور محبت نے ماہر کے سارے ضبط کے بندھن ایک ہی پل میں توڑ دیے۔ اس نے جھک کر رملہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو پھر یہ قید عمر بھر کے لیے تمہارا مقدر بن جائے گی مسز ماہر، اور میجر ماہر بیگ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ ماہر کے یہ الفاظ رملہ کی سانسوں میں گھلنے لگے۔ اس کے لہجے کی شدت نے رملہ کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ رملہ کچھ اور کہتی، ماہر نے قدرے جھک کر اپنے لب رملہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس رات ان کے درمیان کی ساری دوریاں، سارے شکوے، سارے خوف اور غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ رملہ نے بھی خود کو پوری طرح ماہر کی محبت اور اس کے تحفظ کے سپرد کر دیا، اور پینٹ ہاؤس کی وہ خاموش اور ویران فضا ان دونوں کے اس خوبصورت اور گہرے رشتے کی گواہ بن گئی،
اب انہیں مل کر آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنا تھا۔ ماہر کی اس محبت نے رملہ کے اندر کے سارے ڈر ختم کر دیے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ماہر اس سے قدرے پیچھے ہٹا تو رملہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو چکا تھا۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اس کی الجھی ہوئی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے عرضا، تمہیں اندازہ نہیں ہے رملہ کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ ماہر کی آواز میں اب وہ پرانی سرد مہری بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گداز تھا جو رملہ کے دل کو چھو رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ مشن میری زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، اس کے بعد میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن تم نے میری تاریک دنیا میں آ کر سب کچھ روشن کر دیا ہے۔ میں بھی تو یہی سمجھتی تھی کہ میری زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ رملہ نے ماہر کی قمیص کا بٹن دباتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا محافظ مافیا کے روپ میں مجھے بچانے آئے گا۔ ماہر، کیا وہ زریس ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ کیا وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ رملہ کی آواز میں ایک بار پھر فکر اور خوف شامل ہو گیا۔ ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں ایک پرعزم چمک ابھری۔ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ میجر ماہر بیگ کا بال بھی پیکا کر سکے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے اس درندے کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اب وہ زیادہ دن بچ نہیں پائے گا۔ ماہر نے مضبوط لہجے میں کہا، بس تم اب اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی مین ڈور کے پاس جاؤ گی، وہ لوگ خطرناک ہیں اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں بس آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ رملہ نے بے ساختہ کہا تو ماہر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ وعدہ یاد رکھنا مسز ماہر، کیونکہ میں بہت خود غرض انسان ہوں، ایک بار جو میرا ہو جائے میں اسے کبھی واپس نہیں جانے دیتا۔ ماہر نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا اور رملہ نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر رکھ دیا۔ اب اسے کسی مافیا یا کسی زریس کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کا سچا محافظ اس کے ساتھ تھا اور وہ جانتی تھی کہ ماہر اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ان کے دل اب ایک ساتھ دھڑک رہے تھے اور آنے والی منزل چاہے کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اسی رات کے پچھلے پہر پینٹ ہاؤس میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف شہر کے ایک تاریک اور خفیہ گودام میں موت کا سا سناٹا تھا جسے ایک دل خراش چیخ نے توڑ دیا۔ مجھے معاف کر دے زریس بھائی، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں آپ کے سارے پیسے سود سمیت واپس کر دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، مجھے لگا وہ آپ ہی ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ کامران گودام کے گندے فرش پر زریس کے قدموں میں گڑ گڑا رہا تھا، اس کا چہرہ خوف اور پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ زریس جو ایک سیاہ چمڑے کی کرسی پر کسی فرعون کی طرح بیٹھا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور انتہائی شفاف نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کامران، تم زریس کو دھوکہ دے کر بچ جاؤ گی؟ مجھ سے پیسے بھی لیے اور وہ لڑکی کسی اور کو بیچ دی۔ میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی قیمت موت ہے اور کچھ نہیں۔ زوریس کی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر مزید خوفناک ہو گئی تھی۔ اسی دوران زوریس کے دو غنڈے نائلہ کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے آگے لائے اور اسے بھی کامران کے پاس زمین پر پھینک دیا۔ نائلہ روتے ہوئے ہلکان ہو چکی تھی، موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی ساری رونق خاک میں مل چکی تھی۔ بھائی جان، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرے اس جوہری شوہر نے کیا ہے، میرا یقین کریں، میں نے تو خود اس لڑکی کو آپ کے لیے تیار کیا تھا، مجھے چھوڑ دیں، مجھ پر رحم کھائیں۔ رامنا نے روتے ہوئے اپنے ہی شوہر کو قربانی کا بکرا بنانا شروع کر دیا۔ اس کی اس حرکت پر کامران نے صدمے سے اسے دیکھا۔ تم کیسی عورت ہو نائلہ، اپنی جان بچانے کے لیے مجھے مروا رہی ہو؟ کامران چلایا، تم نے ہی تو یہ سب کیا تھا، میں کیوں مروں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ میرے بھی بچے ہیں نائلہ، چپ کر جاؤ تم۔ زریس صاحب، آپ اسے مار دیں، اس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، مجھے جانے دیں۔ نائلہ اپنے ہاتھ جوڑ کر زریس کے آگے منتیں کرنے لگی۔ زریس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں میاں بیوی ایک جیسے ہی گھٹیا ہو، لیکن زریس کے دربار میں دھوکے کی صرف ایک ہی سزا ہے۔ اس سے پہلے کہ کامران مزید کچھ کہتا،
یا کوئی اور منت کرتا۔ زریز نے اپنی گن نکالی اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے ٹریگر دبا دیا۔ فائرنگ کی زوردار آواز گونجی اور کامران ایک جھٹکے کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نائلہ یہ منظر دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ کامران نہیں! نائلہ کی چیخیں گودام میں گونجنے لگی۔ زریز نے اپنی گن واپسی رکھی اور اپنے گنڈوں کی طرف مڑ کر سرد لہجے میں حکم دیا، اس عورت کو زندہ چھوڑ دو تاکہ یہ روز مر سکے۔ اس کے گھر جاؤ، ایک ایک سامان ایک ایک دن کا بیچ دو اور اس گھر پر قبضہ کر لو۔ اس عورت کو دھکے مار کر سڑک پر پھینک دو تاکہ یہ ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھائے، بھیک مانگے اور اپنے کیے کی سزا بھگتے۔ اسے سڑک کی دھول بناؤ۔ نائلہ جو اپنی نند کے ساتھ برا کر کے کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، آج وہی اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی بیوہ ہو چکی تھی اور اس کے سر سے چھت بھی چھن چکی تھی۔ اس کے لالچ اور ظلم کا انتہائی بھیانک انجام ہو چکا تھا۔ اسی وقت زریز کا ایک خاص آدمی تیزی سے گودام کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ باس، ایک بہت ہی بری خبر ہے، اس آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ زریز نے غصے سے اسے دیکھا۔ باس، جس بندے نے اس لڑکی کو خریدا ہے وہ ماہر بیگ ہے۔ ہم نے اس کی پوری ہسٹری نکلوائی ہے۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں ہے، وہ آرمی کا ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے مافیا کے خلاف ثبوت جمع کر رہا ہے۔ وہ ہمارے اعضاء کی اسمگلنگ کا سارا کچا چھٹا نکال چکا ہے۔ یہ سنتے ہی زریز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصہ ایک ساتھ اتر آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آرمی کا ایجنٹ؟ وہ میرے اتنے قریب پہنچ گیا اور تم لوگوں کو خبر تک نہیں ہوئی، بیوقوفو! زریز نے اپنے سامنے پڑی میز کو زور سے لات ماری۔ سارے لڑکوں کو اکٹھا کرو، تمام اسلحہ نکالو، آج رات ہی اس ماہر بیگ کے پینٹ ہاؤس پر حملہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ثبوت آرمی تک پہنچے، مجھے وہ ماہر بیگ اور وہ لڑکی دونوں مردہ چاہیے۔ آج وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ دوسری طرف پینٹ ہاؤس میں ماہر کنٹرول روم کے اندر کھڑا تھا۔ اس نے بورڈ سے ساری تصویریں، فائلیں اور سرخ دھاگے اتار کر ایک بریف کیس میں محفوظ کر دیے تھے۔ وہ آخری ثبوت تھے جو زریز کو ہمیشہ کے لیے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ ماہر نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کرنل صاحب، ثبوت مکمل ہو چکے ہیں۔ زریز کے خلاف ہر ایک ٹرانزیکشن، ہر ایک ڈیل کا ریکارڈ اس بریف کیس میں ہے۔ ماہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ویل ڈن میجر ماہر، فورس الرٹ پر ہے، ہم بس تمہارے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کرنل کی بھاری آواز آئی، آپ فورس کو میرے پینٹ ہاؤس کی طرف موو کر دے کرنل۔ مجھے شک ہے کہ زریز کو میری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت یہاں حملہ کر سکتا ہے۔ میری بیوی یہاں ہے، میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ماہر نے کہتے ہوئے کنٹرول روم کی لائٹس بند کی اور بریف کیس اٹھا کر لاؤنج میں آ گیا۔ رملہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکا سا خوف تھا، لیکن ماہر کو دیکھتے ہی اسے ایک سکون سا ملتا تھا۔ سب ٹھیک ہے ماہر؟ رملہ نے کھڑی ہو کر پوچھا۔ ماہر اس کے پاس آیا اور اس کا ماتھا چوما۔ سب ٹھیک ہے رملہ، آج رات یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ماہر اپنی بات مکمل کرتا، اچانک پینٹ ہاؤس کا سیکیورٹی سسٹم زور زور سے بیپ کرنے لگا۔ لاؤنج کی ساری لائٹس سرخ ہو گئیں اور خطرے کا سائرن گونجنے لگا۔ رملہ ڈر کر ماہر کے سینے سے لگ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ماہر؟ رملہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زریز کے درندے آ گئے ہیں۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس نے جلدی سے بریف کیس سائج پر رکھا اور اپنی گن نکال کر لوڈ کی۔ اس نے رملہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے لاؤنج کی دوسری طرف کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہاں ایک بڑی بک شیلف تھی جسے ماہر نے ایک مخصوص انداز میں دھکا دیا تو پیچھے ایک خفیہ اور محفوظ کمرے کا راستہ کھل گیا۔ رملہ، میری بات غور سے سنو۔ تم اس کمرے کے اندر جاؤ گی اور دروازہ اندر سے لاک کر لو گی۔ باہر چاہے جو بھی ہو، جتنی بھی گولیاں چلیں، تم باہر نہیں آؤ گی جب تک میں خود تمہیں آ کر نہ بلاؤں۔ سمجھ آ گئی تمہیں؟
ماہر نے لملا کے دونوں گال تھام کر انتہائی سختی اور فکر سے کہا، نہیں ماہر، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ لوگ بہت سارے، وہ آپ کو مار دیں گے۔ رملہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ رملہ، تم میری کمزوری نہیں میری طاقت ہو، اگر تم محفوظ ہو تو میں ان سب درندوں کو اکیلا چیر کر رکھ دوں گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، اپنے اس محافظ پر بھروسہ کرو، جاؤ اندر۔ ماہر نے اسے سختی سے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ رملہ اندر اندھیرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور ماہر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ باہر لاؤنج میں مین ڈور ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور زریز کے مسلح غنڈے پینٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ماہر نے لاؤنج کے ایک بڑے پلر کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ جیسے ہی وہ غنڈے اندر داخل ہوئے، ماہر ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے انتہائی مہارت سے فائرنگ شروع کی اور چند ہی سیکنڈز میں آگے آنے والے 3 غنڈے زمین پر گر گئے۔ ماہر نے اپنی آرمی ٹریننگ کا پورا استعمال کرتے ہوئے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ چھپ کر نہیں بلکہ سامنے آ کر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گولیوں کی آوازوں سے پورا پینٹ ہاؤس گونج رہا تھا۔ ماہر کے نشانے بالکل پکے تھے۔ وہ ان درندوں کو اپنے گھر اور اپنی محبت تک پہنچنے کی اجازت کسی قیمت پر نہیں دے سکتا تھا۔ اسی دوران پینٹ ہاؤس کا دروازہ دوبارہ کھلا اور زریس اپنے کچھ اور آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے کھڑے ماہر پر پڑی، جو اس کی غنڈوں کو ایک ایک کر کے گرا رہا تھا۔ تو تم ہو آرمی کے وہ کتے جو میرے پیچھے لگے تھے؟ زریس نے غصے سے چلاتے ہوئے ماہر کی طرف گولی چلائی، جو ماہر کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ماہر نے پلٹ کر زریس کو دیکھا۔ وہ درندہ جس نے اس کی معصوم بہن کو بے دردی سے مارا تھا، آج وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی گن وہیں پھینکی اور تیزی سے بھاگتا ہوا زریس کی طرف لپکا۔ زریس کے آدمیوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن ماہر کی طاقت اس وقت کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ اس نے ایک غنڈے کو زوردار کک مار کر دور پھینکا اور سیدھا زریس کے گریبان پر جھپٹا۔ میں وہ موت ہوں زریس جو تم نے خود خریدی ہے۔ میری بہن کو مار کر تم نے اپنی قبر خود کھودی تھی۔ آج میں تجھے بتاؤں گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ماہر دھاڑا اور اس کا ایک زوردار مکہ زریس کے جبڑے پر پڑا، جس سے زریس کے منہ سے خون نکل آیا۔ زریس نے ماہر پر جوابی حملہ کیا، لیکن آج ماہر کے اندر کئی مہینوں کا ضبط، غصہ اور بہن کا بدلہ بول رہا تھا۔ ماہر نے اسے اٹھا کر زور سے شیشے کی ٹیبل پر پٹخا، جس سے ٹیبل کرچی کرچی ہو گئی۔ زریس درد سے کراہتا ہوا زمین پر گرا۔ یہ میری بہن کے ان آنسوؤں کا حساب ہے جو اس نے تمہارے سامنے بہائے ہوں گے۔ ماہر نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور لگاتار اس کے چہرے پر وار کرنے لگا۔ ماہر اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے قانون کے حوالے کر کے پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے اس حد تک ادموا کر دینا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کسی معصوم کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لمحے پینٹ ہاؤس کے باہر ہیلی کاپٹرز اور سائرنز کی گونج سنائی دی۔ آرمی کی فورس نے پینٹ ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر کمانڈوز اندر داخل ہوئے۔ ہینڈز اپ، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ کمانڈر کی گرجدار آواز گونجی۔ زریس کے جو بچے کچے غنڈے تھے، انہوں نے فورس کو دیکھتے ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ کھڑے کر دیے۔ زریس ماہر کے قدموں میں بری طرح زخمی اور ادھموا پڑا تھا۔ کرنل تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ماہر کی طرف دیکھا۔ ویری ویل ڈن میجر ماہر، تم نے آج اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، کرنل نے فخر سے کہا۔ ماہر نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے وہ بریف کیس کرنل کی طرف بڑھایا۔ یہ رہے ثبوت کرنل صاحب، ان فائلوں میں ان کے ہر گھناؤنے دھندے کا ثبوت موجود ہے۔ اس درندے کو اب سیدھا پھانسی ہونی چاہیے۔ تم بے فکر رہو ماہر، اب یہ لوگ کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اریسٹ دیم آل۔ کرنل نے حکم دیا اور فورس کے جوانوں نے زریس اور اس کے آدمیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر باہر لے جانا شروع کر دیا۔ پینٹ ہاؤس میں چھائی وہ جنگ کی فضا اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی۔
ماہر کا سارا غصہ اور انتقام کی آنکھ اب ایک پرسکون ٹھنڈک میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے بازو سے رستے خون کی طرف دھیان دیے بغیر تیزی سے اس خفیہ کمرے کا رخ کیا جہاں اس کی زندگی، اس کی محبت رملہ موجود تھی۔ آج اس نے اپنا فرض بھی نبھا دیا تھا اور اپنی محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ ماہر نے جلدی سے لاؤنج کی طرف جا کر اس بک شیلف کو ہٹایا اور خفیہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ رملہ اندر اندھیرے میں فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، لیکن سامنے ماہر کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھا ماہر کے گلے لگ گئی۔ ماہر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں تو ڈر ڈر کر مر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ رملہ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر ماہر کے کندھے پر پڑی جہاں سے خون رس کر اس کی شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ رملہ کا رنگ خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ یا اللہ! ماہر، آپ کو تو گولی لگی ہے، کتنا خون بہہ رہا ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رملہ روتے ہوئے اس کا کندھا چیک کرنے لگی۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اپنے صحیح ہاتھ سے رملہ کا چہرہ تھاما اور اس کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہوا رملہ، بس گولی چھو کر گزری ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم مت رو یار۔ خاک ٹھیک ہے، آپ کا تو پورا بازو خون سے بھر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا ماہر؟ رملہ اسے روتے ہوئے صوفے کی طرف لے گئی۔ چپ چاپ یہاں بیٹھے، میں ابھی فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ رملہ جلدی سے پٹیاں اور دوا لے آئی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے ماہر کے زخم کو صاف بھی کر رہی تھی۔ ماہر درد کے باوجود مسکرا رہا تھا۔ وہ رملہ کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی تڑپ اور محبت دیکھ کر اپنا سارا درد بھول چکا تھا۔ آج میں نے اپنا فرض بھی پورا کر دیا ہے رملہ، اور اپنی محبت کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، ماہر نے دھیمی آواز میں کہا۔ رملہ نے پٹی باندھنے کے بعد جھک کر ماہر کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے اور روتے ہوئے بولی، آپ میرے سچے محافظ ہیں ماہر، آپ نے میرے لیے موت کا سامنا کیا ہے، میں آپ کے بنا اب ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ ماہر نے اسے پیار سے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا، اور ماہر بیگ اپنی جان سے زیادہ اپنی اس لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ اب رونا بند کرو ورنہ میں سمجھوں گا کہ میری بیوی کو مجھ سے زیادہ ان آنسوؤں سے پیار ہے۔ اس کی بات پر رملہ کے روتے ہوئے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنا سر ماہر کے سینے پر رکھ دیا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ پینٹ ہاؤس کا ماحول اب بالکل پرسکون تھا۔ زریز اور اس کا مافیا اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور ماہر کا زخم بھی اب کافی بہتر ہو رہا تھا۔ ایک دوپہر ماہر اور رملہ لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ ماہر کافی دیر سے رملہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ رملہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ماہر نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رملہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لہجہ اچانک بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے ماہر، آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رملہ نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تمہیں آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جانی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں خود تمہیں حقیقت بتاؤں۔ ماہر نے ایک گہرا سانس لیا اور رملہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس رات زریز نے یہاں حملہ کیا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے اس نے غصے میں آ کر تمہارے بھائی کامران کو مار دیا تھا۔ زریز کو پتہ چل گیا تھا کہ کامران نے لڑکی کسی اور کو دے دی ہے۔ اس دھوکے کی وجہ سے اس نے کامران کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رملہ پر جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ اس کا بھائی نے ہمیشہ رملہ پر ظلم کیا تھا، پھر بھی موت کی خبر سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور بھابھی نائلہ، وہ کہاں ہیں؟ رملہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زریز نے انہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کا سارا گھر، ساری جائیداد اور سامان بیچ کر ان سے چھین لیا۔ آج کل تمہاری بھابھی اور بچے سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ان کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کو کچھ۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ ماہر نے سپاٹ لہجے میں ساری حقیقت بیان کر دی۔ رملہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی قلاؤں میں گھورتی رہی۔
پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ماہر کی طرف دیکھا۔ مجھے اس عورت سے ذرہ برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے ماہر۔ اس نے جو ظلم مجھ پر کیے، مجھے جس طرح بیچا۔ رملہ نے ماہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لیکن ماہر، اس کے ساتھ میرے بھائی کے معصوم بچے بھی ہیں۔ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ میں اپنے بھتیجوں کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی کہ وہ سڑکوں پر یوں رولتے پھریں اور بھیک مانگیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان بچوں کو تحفظ فراہم کر دیں، ان کے لیے کسی چھت کا اور پڑھائی کا انتظام کر دیں تاکہ ان کا مستقبل برباد نہ ہو۔ ماہر نے کچھ دیر خاموشی سے رملہ کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں سچائی اور رحم دلی چمک رہی تھی۔ ماہر کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جھک کر رملہ کا ماتھا چوما۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے رملہ۔ جو عورت تمہاری جان کی دشمن تھی، تم آج بھی اس کے بچوں کا سوچ رہی ہو۔ تم بے فکر رہو۔ میں کل ہی آرمی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان بچوں کے لیے ایک اچھے اسکول کا انتظام کروا دوں گا اور ان کے لیے سیر چھپانے کی کوئی چھوٹی سی جگہ دے دوں گا تاکہ وہ بچے سڑکوں پر خراب نہ ہوں۔ تھینک یو ماہر، آپ دنیا کے سب سے اچھے اور سچے انسان ہیں۔ رملہ نے خوشی اور تشکر سے ماہر کی گلے لگ کر کہا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور کچھ ماہ مزید گزر گئے۔ کہانی اب اپنی سب سے خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی۔ ماہر اب اپنے پرانے زخموں سے مکمل طور پر صحتیاب ہو کر دوبارہ آرمی ہسپتال میں ایک عزت دار اور فرض شناس سرجن کی زندگی گزار رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ماہر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے پینٹ ہاؤس واپس لوٹا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پورا لاؤنج مدھم اور رومانوی روشنیوں سے سجا ہوا تھا اور فضا میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی رملہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں فرش پر جم گئے۔ رملہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش سیاہ لباس میں سجی سنوری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور چہرے کی وہ قاتل مسکراہٹ ماہر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ آج کوئی خاص دن ہے کیا مسز ماہر، جو اتنی تیاریاں کی گئی ہیں؟ ماہر نے مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی اتاری اور آہستگی سے چلتا ہوا رملہ کے بالکل قریب آ گیا۔ کیوں؟ کیا میں اپنے شوہر کے لیے یوں نہیں تیار نہیں ہو سکتی؟ ویسے بھی آپ سارا دن ہسپتال میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ مجھے لگا شاید مجھے خود ہی آپ کی توجہ حاصل کرنی پڑے گی۔ رملہ نے شرما کر نظریں جھکاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماہر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں رملہ کے لیے بے پناہ محبت اور ایک گہرا خمار جھلک رہا تھا۔ مجھ پر جو تمہاری محبت کی توجہ ہے نا، وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہٹا سکتی، ماہر نے دھیمی اور پرکشش آواز میں کہا۔ پھر اس نے رملہ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، اس انڈر ورلڈ کی تاریک اور گندی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں سے مجھے اتنی خوبصورت چیز بھی مل جائے گی جسے پا کر میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں۔ یہ بات سن کر رملہ کا دل خوشی سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ ماہر کے گلے میں ڈال دیے۔ اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اس تاریک اور خوفناک زندگی میں آپ جیسا سچا محافظ آئے گا جو مجھے یوں اپنی محبت کے حصار میں چھپا لے گا کہ دنیا کا کوئی دکھ مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ رملہ نے اپنا سر ماہر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت، سچائی اور عمر بھر کا اعتبار تھا۔ ان کی کہانی جو ایک خوفناک طوفان سے شروع ہوئی تھی، آج ایک انتہائی خوبصورت پرسکون ہیپی اینڈنگ تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ضدی دل بلا آخر اپنی سچی منزل پا چکے تھے۔ جی تو ویورز، آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ آخر تک کہانی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں۔ آخر اتنی دیر تک ساتھ رہنے کا کچھ تو فائدہ ہو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسے لائک کریں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی نئی قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔